الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے رب کے خوشگوار جھونکوں میں سے ایک جھونکا ہمارے سامنے ہے۔ وہ ایسا مہینہ ہے جس کی فضیلتیں بہت زیادہ اور بھلائیاں بڑی عظیم ہیں۔ اس کے آنے کی خوشخبری دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا ترجمہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا، یہ برکت والا مہینہ ہے، اس کے روزے اللہ عز و جل نے تم پر فرض کر دیے ہیں۔ اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس میں سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس میں اللہ کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی رات سے بہتر ہے۔ جو اس کی بھلائی سے محروم کر دیا جائے وہ واقعی محروم کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ جان لیجئے کہ ماہ رمضان کے استقبال میں انجام دی جانے والی چیزوں میں سے کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمیں اس کا اہتمام کرنا لازم ہے۔ نمبر 1، سچی توبہ اور دلوں کی صفائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے اسی طرف ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات میں جھانکتا ہے تو مشرک اور دشمنی رکھنے والے کو چھوڑ کر سب کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رمضان کے استقبال کی تیاری میں مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ شعبان میں ان بری باتوں کو چھوڑ دے اور ان سے توبہ کرنے کا حریص ہو۔ نمبر 2، اس کے احکام کو سیکھنا اور اس کے آداب کو جاننا، اس لیے کہ علم عمل کی بنیاد ہے۔ جب اللہ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کا فہم عطا فرما دیتا ہے، اور اسی سے وہ حکمت پوری ہوگی جس کے لیے روزہ مشروع کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر صوم فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ کچھ علماء کی تفسیر کے مطابق تقوی یہ ہے، ان تعمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ رجاء ثواب اللہ، یعنی اللہ کے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اللہ کے نور پر اللہ کی اطاعت کے کام کرتے رہو۔ اللہ کا نور علم ہے، پس جو شخص علم کے تقاضے کے مطابق اپنے روزے میں عمل کرے گا وہ اس کی حکمت کو پائے گا، اور یہی تقوی ہے۔ چونکہ روزہ اسلام کا ایک رکن ہے، اس لیے اس کے احکام کا جاننا دین کا ایک فریضہ ہے، تاکہ کوتاہی اور کمی کے بغیر اللہ تعالیٰ کے فریضے کو ایک مسلمان اس طرح ادا کرتا رہے جس طرح اللہ چاہتا ہے۔ نمبر 3، رمضان کا چاند دیکھ کر دعا کرنا اس کے استقبال کی ایک صورت ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تو فرماتے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ، یعنی یا اللہ تو برکت، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ اس چاند کو ہم پر نکالتا رہے، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ بات جان لیجئے کہ رمضان کا پا لینا اللہ کا ایسا فضل اور نعمت ہے جس کی اللہ نے آپ کو اور ہمیں توفیق دی ہے، تو اسے غنیمت سمجھ کر ایسا کام کیجئے جو باقی رہے، اور نیکی اور تقوی کا توشہ لے لیجئے، کیونکہ اللہ کی رحمت کے کچھ خوشگوار جھونکے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے انہیں وہ جھونکے پہنچا دیتا ہے۔ تو ہمارا کام یہ ہے
کہ برابر بھلائی کرتے رہیں اور اپنے رب کی رحمت کے خوشگوار جھونکوں کو پا لینے کی کوشش کریں، کیونکہ دن موسم ہے اور دنیا کھیتی ہے۔ یقین اور کوشش کے مطابق مدد آتی ہے اور نیکیوں کی توفیق ملتی ہے، اور اسی سے خوشیاں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ عز و جل سے اس کے احسان اور فضل و کرم کے ذریعے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس مبارک مہینے میں کامیاب ہونے والوں میں سے بنائیں، اور اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم ناکام اور دھتکارے ہوئے لوگوں میں سے ہو جانے سے پناہ چاہتے ہیں۔ اسی سے یہ بھی دعا ہے کہ ہمارے صیام و قیام اور نیک اعمال کو قبول فرمائے، وہی اس کا ولی اور اس پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری اس عرض کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔